السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہ ایک مسئلہ کہ حضور افضل کائنات ہے، اس پر دوسروں کے سامنے دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں یعنی خود مسلمانوں کے سامنے. نہ جانے کتنے مسلمان ہیں اس وقت، میں کیا عرض کروں کہ کہاں کہاں کون کون سا زخم کھل جاتا ہے. ایسے پڑھے لکھے جنہیں دانشور اور عالم کہا جاتا ہے اب یہ آرگومنٹ کرنے لگے ہیں کہ رسول اللہ معصوم نہیں تھے. جب مسلمان اتنا پست ہو جائے تو فضائل پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ سمجھ لیجیے. یہ تو پروردگار آپ حضرات کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے کہ جو اس مکتب عزا اور مدرسہ عزا کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ہے اس وقت کا فکری ماحول دنیا میں. مسلمان یہ کہتا ہے کہ پیغمبر معصوم نہیں تھے، مسلمان یہ کہتا ہے کہ پیغمبر سب سے افضل نہیں تھے، مسلمان یہ کہتا ہے کہ پیغمبر دوسرے انبیاء سے افضل نہیں تھے. اور ہمارے ہاں کتنی مشکلات ہیں. اور جب ہم یہاں پر آ کر گفتگو شروع کرتے ہیں تو مسائل اور نگاہ کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں اور پھر جتنا ضبط کرنا پڑتا ہے، ورنہ نہ سوچئے کہ ہمارے بھی منہ سے کیا کیا پھول جھڑیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. سب سے پہلے تمہیں جب حق نے بنایا ہوگا، سب سے پہلے تمہیں جب حق نے بنایا ہوگا، نور ہی نور فقط کام میں لایا ہوگا اور رکھ لیا ہوگا کہ اللہ نے کہہ کر شاید حشر کے دن تیری امت پہ یہ سایہ ہوگا. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. تو ایک یہ فکری ماحول ہے. اس وقت جو ماحول ہے دنیا کا وہ یہ ہے، اور اس ماحول کو بنانے کے لیے بڑی محنت کی ہے سیاست مداروں نے. خزانوں کے منہ کھول دیے گئے تھے تاکہ ایسی روایتیں گڑھی جائیں کہ حضور کی سیرت مسخ ہو جائے. ادب مانع ہے اور میرا معیار گفتگو مانع ہے، ورنہ بعض کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں کہ جو آپ سن کر برداشت نہیں کر سکتے. اور اس کتاب میں روایت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ کتاب باری کے بعد بس اس کا رتبہ ہے، کسی اور کتاب میں نہیں. اس کتاب میں جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب باری کے بعد بس اس کا رتبہ ہے، اس میں ایسی روایتیں ہیں جو آپ کسی قیمت پر سن کر برداشت نہیں کر سکتے. حضور کی شان میں گستاخانہ روایت ہے، حضور کی کردار کشی کے تعلق سے، حضور کی عصمت کے منافی. عصمت تو عصمت ہے، عصمت تو بہت بڑا رتبہ ہے. ایک ایسی روایتیں ہیں کہ جو ایک مہذب انسان کی شان کے خلاف ہے. اور ہمارے یہاں اسی لیے میں اپنا انداز گفتگو زیادہ تر فکری اور علمی رکھتا ہوں، ایسی جہت سے گفتگو کرتا ہوں. میں آج کسی سے عرض کر رہا تھا کہ میں انڈائریکٹ وے میں فضائل پڑھتا ہوں، ڈائریکٹ وے میں نہیں پڑھتا عام طور پر. یہ میرا اسلوب ہے، طریقہ میرا یہ. اور جب براہ راست گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو میرے بہت سے زخم کھلنے لگتے ہیں اور پھر وقت محدود وقت ساتھ نہیں دیتا. بہرحال اب آپ کے سامنے یہ میں نے کچھ اشارے کر دیے کہ کیسا ماحول ہے خود مسلمانوں کا اور پھر غیر مسلموں کو. مسیحیوں کے سامنے کیسے ثابت کریں گے کہ وہ شخصیت جس کے لیے خود قرآن گواہی دیتا ہے کہ معجزہ الہی سے تخلیق ہوئی، قرآن گواہ ہے حضرت عیسیٰ کی تخلیق ہوئی بغیر باپ کے، بغیر والد کے.
ایک ایسی شخصیت کے مقابلے میں پیغمبر کی فضیلت کیسے ثابت کی جائے کہ جو والد بھی رکھتے تھے؟ سوالات ہیں آپ کے سامنے، یہ سوالات ہونے چاہیے اور اس کے جوابات کی جستجو بھی ہونی چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں واہ واہ کا عادی نہیں بناتا ہوں، سوچنے کا عادی بناتا ہوں. میری تحریک یہ ہے، میری کوشش یہ ہے، فکر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ سوچنے لگیں، تفکر کریں. بہرحال اب یہ سوالات ذہن میں رکھیں اور پھر تصور فرمائیں کہ یہ روایت کیسے سمجھی جا سکتی ہے، کس طرح اس کی وضاحت ممکن ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات خلق نہ کرتا. بات یہی ختم ہو جاتی. اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ فرماتا، نہ کرتا. اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا. یہاں سے وجود مبارک مشکات نور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں عموماً زیادہ فرمائش نہیں کرتا ہوں، بلکہ کبھی نہیں کرتا ہوں، مگر آپ کی آج یہ صلوات جو ہے وہ مجھے اچھی نہیں معلوم ہو رہی ہے. بلند آواز سے صلوات صلوات جب بھی پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں، اور خاص طور سے جب ذکر ہو رہا ہو، جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو، جب خاص جب خاص مناسبتیں ہوں، جب خاص مواقع ہوں. ویسے تو ہر وقت